السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اردو کے پیپر میں بیسٹ پریزنٹیشن کس طرح کی جائے۔ چونکہ کمپلسری سبجیکٹس میں تو پریزنٹیشن سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، اور اردو کے پیپر میں زیادہ کچھ یاد بھی نہیں کرنا پڑتا اور کریٹیو ہی ہوتا ہے سب۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن کس طرح اپنی بہتر بنانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اردو کے پیپر میں اشعار کی تشریح اور جو اقتباس ہے اس کی تشریح کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے کہ آپ کو اچھے مارکس مل جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اشعار کی تشریح کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اشعار کی تشریح میں 9 کلاس کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ اشعار کی تشریح میں جو ہے 2 حصے ہوتے ہیں اشعار کی تشریح کے، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ جب بھی آپ نے کوئی شعر اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلے اوپر حصہ مینشن کر دینا ہے کسی بھی مارکر کے ساتھ۔ یاد رہے آپ نے بلیک مارکر نہیں یوز کرنا، کیونکہ کچھ پروفیسر جو ہوتے ہیں وہ پرانے ہوتے ہیں اور پہلے چونکہ بلیک کلر الاؤ نہیں تھا مارکرز میں، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس چیز کا علم نہ ہو کہ اب بلیک کلر الاؤ ہو گیا ہے اور وہ آپ کے مارکس کاٹ لیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے بلیک کلر یوز نہیں کرنا۔ سو آپ نے حصہ نظم لکھ کے آگے شعر نمبر، اگر آپ شعر الف کر رہے ہیں، بے کر رہے ہیں، جیم کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے یا پھر یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اردو کے پیپر میں خاص کر تشریح کے لیے ٹائم بہت کم بچتا ہے، تو آپ نے ٹائمنگ کی مینجمنٹ کی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اس کا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اشعار لکھیں، ادروائز آپ فرسٹ ورڈ ڈاٹ 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 اور لاسٹ ورڈ لکھ دیں، یہ بھی آپ کا اشعار میں انف ہے۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں، اشعار کے بعد آپ نے شعر لکھنے کے بعد جو یہ ہے، یہ آپ نے نشان نہیں ڈالنا، چونکہ جب فل سٹاپ ہم کہاں لگاتے ہیں؟ جب ہماری لائن اینڈ ہو رہی ہو۔ تو یہ تو ہم نے شعر اینڈ کیا، تو اس کے اینڈ پہ آپ نے یہ نہیں ڈالنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس حوالہ متن، وہ بھی آپ کو اشعار میں پوچھا نہیں گیا ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لکھ دیں، ادروائز ڈائریکٹ شعر نمبر لکھ کے ایک فرسٹ ورڈ ڈاٹ ڈاٹ لائن اور لاسٹ ورڈ، اور دین اس کے بعد آپ ڈائریکٹ مفہوم پہ۔ اب مفہوم میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مفہوم میں آپ نے جو آپ کے پاس شعر ہے اس کو آپ نے صرف 2 لائن میں اپنی ورڈنگ میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ تشریح میں آپ نے کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے، اور مفہوم میں صرف 2 لائنز، 2 سے 3 لائنز انف ہے۔ مفہوم کا امپریشن اچھا پڑتا ہے، آپ چاہیں تو لکھ لیں۔ اقتباس کی تشریح میں الفاظ معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن اشعار کی تشریح میں الفاظ معنی نہیں لکھنے ہوتے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تشریح۔ اب بات کرتے ہیں کہ تشریح آپ نے اشعار کی کس طرح سے اٹیمپٹ کرنی ہے۔ آپ نے پہلے تھوڑا سا رائٹر کا انٹروڈکشن لکھنا ہے، جیسے یہ حمد کا شعر لکھا ہوا ہے تو اس کے رائٹر ہیں حفیظ جلندھری، تو آپ نے پہلے 2-3 لائنز یا 4-5 لائنز، اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ نے وہ لکھ کر وہ اس کا تھوڑا سا آپ نے بالکل تھوڑا سا، یہ زیادہ لکھا ہوا ہے، آپ نے بالکل تھوڑا سا کہ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ایسے آپ نے خود سے تھوڑی سی لائنز بنانی ہے اور ان کے کارنامے وغیرہ لکھ کر، تو یہ 4-5 لائنز میں آپ نے اینڈ کر دینا ہے، چونکہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کرتے کرتے، کیونکہ ہم تو بہت ایزی ہوتی ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں کوئی آیت لکھ سکتے ہیں، جیسے یہ لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، یہ لکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اگر کسی اور ٹاپک سے ریلیونٹ بھی تشریح ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی کوٹیشن ایڈ کرنی ہے، جیسے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا پھر کوئی اس کی تعریف کے متعلق کوئی شعر یا کچھ بھی آپ نے بیچ میں ایسے پرومیننٹ کر کے ایڈ ضرور کرنا ہے۔ جیسے یہ حمد کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو آپ نے اسی طرح اس سے ریلیونٹ کوئی آیت، کوئی حدیث کا ترجمہ یا حدیث یا کوئی بھی کسی جیسے علامہ اقبال یا قائد اعظم کا کوئی کوٹیشن ہو گئی یا کوئی شعر ہو گیا، تو وہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اس طرح کر کے اگر آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، بالکل ہی 5-10 منٹ بچ گئے، آپ اپنا ٹائم جو ہے مینیج کر کے جائیے گا، ٹائمنگ جو ہے منٹس کے حساب سے ڈیسائیڈ کر کے جائے گا کہ آپ نے کتنے منٹ میں کون سا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر جلدی اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایسے کر کے اشعار کی تشریح کر لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس انف جو ہے وہ 1.5 پیج بھی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 2 پیج کر لیں، اچھا ہو جائے گا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ اس کے بعد آ جائیں گے ہم اقتباس کی تشریح پہ۔ اقتباس کی تشریح میں کیا واضح فرق ہے کہ اس میں معنی اور حوالہ متن دونوں جو ہے آپ کو کوشچن میں بھی پوچھے گئے ہوتے ہیں کہ آپ حوالہ متن بھی بتائیں اور معنی بھی بتائیں۔ یہ جو معنی ہوتے ہیں، یہ نثر پارہ جو آپ کے پاس آتا ہے اس میں جو ہے انڈر لائن ورڈز کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے، پیپر جو آپ کو بورڈ کا آتا ہے اس میں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سوال نمبر لکھیں یا ڈائریکٹ لکھیں اقتباس کی تشریح، اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو ڈائریکٹ آپ ہیڈنگ دے دیں۔ اس کے بعد آپ نے نثر پارہ الف کریں، بے کریں، جیم، اس کا نمبر دینا ہے، اور آپ نے نثر پارہ کبھی بھی پورا نہیں لکھنا، اس سے ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے۔ آپ نے جسٹ فرسٹ 2 ورڈز اور لاسٹ 2 ورڈز اور بیچ میں ڈاٹڈ لائن۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں حوالہ متن کی، پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بلیک مارکر یوز نہیں کرنا۔ سبق کا عنوان لکھیں، مصنف کا نام، اگر آپ کو ماخذ
ماخذ یعنی وہ بک جس سے وہ چیپٹر لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، وہ پتہ ہے تو آپ حوالہ متن وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ صنف سخن یعنی وہ چیپٹر افسانہ ہے یا کوئی ڈرامہ ہے یا جو بھی ہے اس کی قسم آپ لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں آتا تو آپ ہیڈنگ میں مت دیجیے، ادروائز مارکس کٹیں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں معانی. جو آپ کے نثر بارے میں پوچھے گئے ہوں گے وہ آپ نے 4 یا 5 جتنے بھی ہوں گے وہ آپ نے حد کشیدہ الفاظ کے معنی یا ڈائریکٹ الفاظ معنی کی ہیڈنگ دے کر بیچ میں لائن لگا کر آپ نے ایسے لکھ دینے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سیاق و سباق. سیاق و سباق آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہوتا، آپ کو ڈیمانڈ نہیں کیا ہوتا انہوں نے کوشچن میں، لیکن اگر آپ لکھیں تو اچھا امپریشن پڑتا ہے. سیاق و سباق آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ جو پڑھے اس کو کہانی شروع سے بھی سمجھ آئے، بیچ میں سے بھی اور اینڈ سے بھی. اس میں آپ نے مصنف کا انٹرو نہیں دینا ہوتا، بس 8 سے 12 لائنز میں آپ نے کہانی کو شروع کر کے ختم کرنا ہوتا ہے. اس کی کچھ چیزہ بیچ میں سے الفاظ بتانے ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ بتانی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے تشریح اسٹارٹ کرنی ہے، سیم وہی پروسیس ہے کہ جس طرح آپ نے اشعار کی تشریح میں شاعر کا آپ نے انٹروڈکشن لکھا تھا، اس طرح آپ نے ادھر مصنف کا لکھ دینا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، اور انہیں اگر کوئی انعامات وغیرہ، نوبل پرائز وغیرہ ملے ہیں وہ. اور اس کے بعد آپ نے تشریح اسٹارٹ کر دینی ہے. جو آپ کو پیراگراف دیا گیا اس کو آپ نے کھول کھول کے ایک ایک لائن کو واضح بیان کرنا ہے اس تشریح میں. اور اس کے بعد کوئی اس سے ریلیونٹ کوئی شعر یا آپ نے کوئی کوٹیشن ایڈ کر دینی ہے، جیسے یہاں پہ کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں، اگر اتحاد کے بارے میں ہے تو آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں. آپ نے جانے سے پہلے پیپر میں آپ نے نظم کی تشریح کے لیے بھی، غزل کی تشریح کے لیے بھی، اور جو ہے یہ اقتباس کی تشریح، ان کے لیے بھی کوئی 2-3 کوٹیشنز. اور غزل میں تو زیادہ محبوب وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس سے ریلیونٹ کوئی اشعار یاد کرنے ہیں. اور جو ہے نظم، اس میں آپ حمد اور نعت کے ایک ایک کر لیں، وہ تو جو ہے 3-4 ہی ہوتی ہیں تو آپ ایزیلی کر سکیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تشریح میں آپ نے پریزنٹیشن کس طرح کرنی ہے اور اس کی لینتھ کیا رکھنی ہے. اقتباس کی تشریح میں جو ہے آپ نے 2.5 پیجز کی ویسے عموماً لینتھ کرنی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ٹائم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو آپ 1.5 یا 2 پیجز کی بھی کر لیں تو وہ انف ہے. ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت 2 پیجز کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو جتنی آپ سے ہوتی ہے آپ بس یہ رکھیں کہ آپ ایکول سب اشعار کی لینتھ لکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ پہلے کی لکھیں اور باقی 4 آپ کے باقی رہ جائیں. تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی تشریح کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اسی کے ساتھ یہاں پہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اور اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے پیپر سے ریلیونٹ تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. دعا میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.